السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل 4 ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ میری مراد مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ۔ اپنے علم، اپنے فضل اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے حیدرآباد ہی نہیں ملک بھر میں ممتاز شناخت رکھتے ہیں۔ نہ صرف ٹی وی کے حوالے سے بلکہ انٹرنیٹ پر آپ ضیاءاسلامک.com کے ذریعے بھی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ رکھتے ہیں۔ میں مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ نے اس پروگرام کے ذریعے بہت سی باتیں سنی، بہت سی باتیں جاننے کی کوشش کی، لیکن آج ہمارے جو حالات ہیں بطور خاص مسلمان بچے والدین کے کنٹرول میں نہیں رہے، جس کا نتیجہ آئے دن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک عجیب معاملہ مسلم معاشرے کا ہے۔ اس سلسلے میں بطور خاص ہم آپ سے آپ کے احساسات جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں چولی چوکی سے محمد مظہر الدین بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے جناب، ایک معروف کا سوال ہے جی، لیکن پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں انہیں جان کا مال کا یہ وار کے کر کے بعض مرتبہ جانور یا پیسے وغیرہ یہ اہل حدود کو دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صحیح کے وقت کیا طہارت شرط ہے؟ یعنی وضو وغیرہ ہے، وضو قطع ہو گیا تو وضو کر کے آنا، یا پھر ایسا کیا ہے؟ یا عورتوں کو کوئی ایسا ان کی طہارت چلی گئی تو وہ کیا شرط ہے صحیح میں؟ جی یہ میرے دو سوال ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، گفتگو کا آغاز یہ ہوا تھا کہ نوجوان نسل کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی معرفت خالق کونین نے ہمیں اپنے کلام مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بے دینی کی طرف جانے سے، گمراہی کی طرف جانے سے اور بے راہ روی کا شکار ہونے سے، فواحش و منکرات میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو کلمہ اور جو جملہ بیان کیا ہے، جو اسلوب اور تعبیر بیان ظاہر کی ہے، وہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اپنے متعلقین کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آج جو ہم یہ بڑوں کے بارے میں سن رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے مطمئن نہیں ہے، شکوہ کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ بالکل بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہم پر عائد تھی، ہم نے کیا وہ ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا ہے؟ اس پر ہمیں اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہیے اور غور کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کوئی بھی شفیق ماں یا شفیق باپ اگر اپنے ننھے منھے بچے کو اگر اس حالت میں دیکھے کہ وہ آگ کی طرف لپک رہا ہے تو کیا محض اتنا کہنے پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا یہ آگ ہے، آگ کے شعلے ہے، چنگاری ہے، اس سے تمہارے کپڑے جل جائیں گے، بدن جل جائے گا، تم ادھر نہ جانا؟ اس کے بعد بچہ ضد کر کے جا رہا ہے تو کیا شفیق ماں یا باپ کا یہ وتیرہ رہتا ہے کہ جانے دو، سمجھانے کے باوجود بچہ نہیں سنا، ہم کیا کریں، چلو آگ کی طرف گیا، جل گیا، کپڑے اس کے خراب ہو گئے، کپڑے اس کے نظر آتش ہو چکے؟ ایسا کبھی سنا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ضد کر کے اگر آگ کی طرف لپکتا ہے تو شفیق ماں یا باپ فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اسے اس کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تعبیر یہ بیان کی ہے کہ تم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو برائیوں کی طرف جانے سے ایسے ہی بچاؤ جیسا کہ آگ کی طرف جانے سے بچاتے ہو۔ تو جو ذمہ داری رب ذوالجلال نے عائد کی ہے اس کے لیے نہایت ہی حسین تعبیر بھی اختیار کی ہے، فرمایا آگ میں جانے سے بچاؤ۔
جہنم میں جانے سے بچاؤ، آتش میں جانے سے بچاؤ، آگ کے شعلوں کے حوالے ہونے سے بچاؤ۔ تو اس طرح سے اگر ہم بچانے کی تدبیر کرتے ہوتے تو پھر ہمیں یہ حالات کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، ہم نے دنیا کی تعلیم دینے کا تو اہتمام کیا، لیکن جس خالق کائنات نے ہمیں وجود بخشا ہے اس کی عبادت و بندگی کے جو اصول و ضوابط اس نے بتلائے ہیں، اس کے رسول کریم علیہ السلام نے جو حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور جلوہ گر ہی اسی لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اخلاق کی بلندیوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام جس اخلاق حسنہ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، جس کا عملی نمونہ دینے کے لیے تشریف لائے، اس سے ہم نے اپنے بچوں کو کس حد روشناس کرایا ہے، اس کی تعلیم ہم نے کس حد تک دی ہے، یہ غور کرنا چاہیے۔ خیر جو ہم سے لاپرواہیاں ہوئی ہے، لیکن بچے شعور میں آنے کے بعد خود اپنے طور پر وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق دین کی تعلیم سیکھیں، اخلاق حسنہ کا پیکر بن کر رہیں، اور حیا اور شرعی اعتبار سے جو حجاب کے اصول اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام نے بتائے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے حدود شریعت میں رہتے اپنی زندگی بسر کریں۔ مطلق العنان ہمیں نہیں چھوڑا گیا ہے، اور بے حیائیوں اور برائیوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے ارتکاب سے نہیں روکا ہے، بے حیائیوں کی طرف جانے سے نہیں روکا، فرمایا بے حیائیوں کے اسباب کے بھی قریب نہ جانا، کھلی ہوئی بے حیائی ہو کہ چھپی ہوئی بے حیائی ہو، قربت سے منع کیا۔ عین بے حیائی کا ارتکاب تو بڑی بات ہے، ایک مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ جا رہا کہ قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب سے بھی تم نہ گزرو، اس طرح اپنے دامن کو پاکیزہ بنائے رکھو، اور سچے اور پکے اللہ کے محبوب بندوں کے صفات بیان کی تو فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ خوش نصیب وہ ہیں جو بے حیائی کے، جھوٹ کے اور نامناسب لغویات کے مقامات پر جاتے نہیں ہیں۔ کسی اور مقام پر جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی اگر غلط چیز نظر آ جائے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ لغویات کے پاس سے اگر کسی وجہ سے گزرنا بھی پڑے تو اپنے دامن کو داغدار ہونے نہیں دیتے، اپنی پارسائی پر آنچ آنے نہیں دیتے، بلکہ وہ نہایت ہی عزت و عظمت کو اسلام کی ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور ان کے اس گزرنے کے انداز سے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کا ماننے والا اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کا ماننے والا بندہ ہے اور آقا کا وفادار امتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے، ہمیں اس کی تلافی کے لیے بھی اللہ نے موقع دیا ہے، تلافی معافات کر لیں، حفظ ما تقدم کر لیں، جو ہم سے لاپرواہی ہوئی اس کی تلافی کر لیں، آنے والے زمانے کے لیے اچھا منصوبہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ نوجوانوں کی اصلاح کے سلسلے میں اس فکر انگیز گفتگو کے بعد ایک اور کالر جو ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی بہن بتائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں یہ ہمارے والدہ کو 6 مہینے سے طبیعت ان کی بہت خراب ہے، ان کو بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھی بتا رہے، یہ ان کو گردن میں اسپونڈلسٹ بول کے کچھ آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ہر علاج کر رہے، انہوں بالکل زمین پہ ہے، اٹھ نہیں سک رہے، بیٹھ نہیں سک رہے، اور ان کے پیر ہاتھ سب تکلیف ان کو بہت ہے۔ اللہ انہیں صحت دے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اللہ انہیں صحت دے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال، صدقہ جو دیتے ہیں، جی صدقات نافلہ، غیر مسلموں کو اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ صدقات نافلہ کے سلسلے میں شرعی طور پہ یہ ہدایات ہے کہ آپ مسلموں کو بھی دیں، غیر مسلموں کو بھی دیں، کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر غیر مسلموں کو صدقات نافلہ دینا چاہتے ہیں، جیسا عام طور پر بھائی نے دریافت کیا کہ کوئی مصیبت سے کوئی بچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ دے رہا ہے، جس کے بارے میں کہ رسول پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے، غضب الہی کی آگ کے بجھانے میں صدقے کا اہم کردار ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی یہ ہدایت کے مطابق مسلمان جو صدقہ و خیرات کیا کرتے نفلی صدقات، اس میں غیروں کو دینے کی شرعی اعتبار سے گنجائش ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. تمہارا پروردگار تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا ہے کہ تم ایسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی مقاتلہ نہیں کیا ہے, تمہیں اپنے وطنوں سے بے گھر نہیں کیا ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ تم انسانی رواداری کا مظاہرہ کرو, اس کی تمہیں اجازت دی گئی ہے. اس حوالے سے صدقات نافلہ سے اگر کچھ ان کو دینا چاہتے ہیں تو بلا شک و شبہ دے سکتے ہیں. جی, سعی کے وقت وضو ضروری ہے؟ سعی کا جہاں تک معاملہ ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے اس میں گنجائش ہے کہ اگر سعی کے دوران کوئی آدمی بے وضو ہو جائے یا کوئی خاتون اگر ماہواری سے دوچار ہو جائے تو وہ ماہواری کا جہاں تک معاملہ ہے اسی حالت میں وہ اپنی سعی کو مکمل کر لے. بے وضو ہو جائے تو بہتر ہے کہ جا کر وضو کر کے آئے, لیکن اگر کسی طرح سے کوئی بے وضو بے طہارت اگر سعی کو کر بھی لیا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ سعی ادا ہو گئی, اس کے لیے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے, پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کا کوئی صدقہ بھی مقرر نہیں کیا گیا ہے. تو لہٰذا سعی کی حالت میں وضو ٹوٹ جانے پر اگر کوئی وضو نہ کر کے آ کے ویسے ہی تکمیل بھی کر لے تو شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے. لیکن احسن اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ صحیح ہو کہ طواف ہر حال میں آدمی پاک صاف رہے, وضو کا اہتمام کر کے کرے. اور خواتین کے لیے تو بالکل طور پر رعایت ہے کہ وہ اگر ماہواری سے دوچار ہو جائے تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف نہیں کریں گی, بقیہ حج کے مناسک ادا کریں گی. اسی میں سعی کو کرنے کی بھی شرعی اعتبار سے اس کو اجازت دے دی گئی ہے. تو لہذا سعی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے. جی ناظرین, سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. میں چندرائن گٹے سے طیب احمد بول رہا ہوں. جی جی میرے بہنوں کے رشتوں کے تعلق سے ہیں. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ. ہاں اچھا, کافی دنوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے بہن کا رشتہ ہے, معراج النساء نام ہے, اور میرے والدہ کا نام سراج النساء بیگم ہے, اور رشتہ کہیں طے نہیں پا رہا. تو برائے مہربانی ذرا تھوڑا اس کے تعلق سے بتائیے. اور میرا نام محمد طیب احمد ہے. محمد طیب احمد میرا نام ہے, میرے والدہ کا نام سراج النساء بیگم ہے. جی میری بھی طبیعت کافی خراب رہتی ہے, اب پیٹ میں کافی تکلیف ہے, پیٹ کے سے دائیں حصے میں کافی تکلیف ہے, اور اس سے میرے اور میرے بیوی کے بیچ میں کافی ٹینشن ہوتے رہتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اور ڈیوٹی میں بھی کافی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں, ریاض میں. تو برائے مہربانی میں آپ سے مدد چاہوں گا کہ کچھ دینی علاج مجھے ملے. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات پر کرم فرمائے. انشاءاللہ یقین کیجئے سارے مسائل حل ہوں گے. مفتی صاحب, کچھ دیر پہلے ایک بہن نے کال کیا تھا, ان کی والدہ شدید بیمار ہے. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیماروں کو شفا حاصل ہونے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس کی ہدایت عطا فرما دی. اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کو تکلیف تھی بدن میں, اور دوسرے بھائی کا بھی سوال ہے, وہ بھی جو ہے جسم میں پیٹ میں درد کے حوالے سے ہی ہے. تو ہر دو کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ایک صحابی نے ایسے ہی اپنی تکلیف کی شکایت کی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف مجھے بے انتہا بے قرار کر رہی ہے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مقام پر تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو, اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہاری وہ تکلیف دفع ہو جائے گی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بتلانے کے مطابق اس درد کے مقام پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا اور 7 مرتبہ یہ عمل کیا. تو الحمدللہ مجھے تکلیف جو تھی وہ ساری کی ساری تکلیف دور ہو گئی اور مکمل طور پر راحت و آرام نصیب ہوا. اب وہ دعا سن لیں, اور دونوں کے لیے بھی یہ دعا ہے, اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جس کو میں پا رہا ہوں. جو تکلیف مجھے بے چین کر رہی ہے, چاہے وہ سینے میں ہو, چاہے دل میں ہو, چاہے وہ پیٹ میں ہو, گردن میں ہو, یا پورے بدن کے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہو, اس کی نیت کرتے ہوئے پڑھیں اور جسم پر ہاتھ پھیریں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ, اللہ پاک کی عزت اور اس کی قدرت, ہم بے بس ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے, اس کی قدرت کی پناہ میں آتے ہیں,
اس تکلیف سے، اس درد سے جس کو میں پا رہا ہوں، اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور صحت اور شفا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک کالر جو ہمارے ساتھ فون لائن پر انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹولی چوٹی سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ جی میرا ایک یہ سوال ہے، کیا نانی کے قبر کو جا کے نوافل صاف کر سکتے کیا قبر کو؟ نانی کی قبر کو؟ ہاں ٹھیک ہے بہن، صاف صفائی کر سکتے کیا؟ جی آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب، لڑکیوں کے رشتوں سے متعلق جی اس سلسلے میں اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ رشتوں کے سلسلے میں آدمی تاخیر نہ کرے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مخاطب کیا، ان کی وساطت سے سبھوں کو یہ پیغام دیا کہ 3 چیزوں کو مؤخر نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بچی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کے رشتے کی فکر کی جائے، اور آج عام طور پر مؤخر کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد پھر رشتوں کو تلاش کرتے ہیں اور رکاوٹوں کو ہم پاتے ہیں۔ بعض رکاوٹیں خارجی ہوتی ہے، بعض رکاوٹیں داخلی ہوتی ہے، بعض خود ہمارے اپنے کرتوت اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اور آج کے خاص طور پر بے راہ روی کے دور میں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی تباہ کاریوں کے دور میں بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، بچوں کی بھی شادی میں تاخیر نہ کریں۔ جب بھی وہ بالغ ہو جائیں اور جیسے بھی جو ہے ان کے جسمانی اعتبار سے یہ ان کے اندر محسوس کریں کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ آسودہ رہنے کا اندازہ ہو رہا ہو تو فوراً انتظام کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہوئی۔ 3 چیزوں کو مؤخر مت کرو، اس میں داخل مت کرو فرمایا۔ ایک تو جنازے کا معاملہ ہے کہ جنازہ آ جائے تو اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے، اور پہلا وہ تھا کہ لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو اس کے رشتے میں بھی تاخیر نہ کی جائے، اور نماز کا وقت آئے تو اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اس کو سامنے رکھ لیں۔ اب اس کے بعد خیر ہماری کوئی غفلت کی وجہ سے یا کوئی اور مسائل کی وجہ سے تاخیر ہو چکی، اب اس کے بعد ہم رشتوں کی فکر کر رہے ہیں تو رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، دونوں کی تلاوت کا اہتمام کریں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، فائدہ ضرور ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ 20ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو عطا فرمائے بے شک میں اس کا محتاج ہوں، اور نیت یہ کرے کہ بہتر رشتہ ان کے لیے آ جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ سرفراز کرے گا۔ دوسری آیت کریمہ 27ویں پارے کی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، یہ آیت کریمہ کا ایک ابتدائی حصہ ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو ہماری بچی جس کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ نے اس کا بھی تو جوڑا بنایا ہے۔ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں فرمایا ہے، تو بے شک رب جوڑا بنایا ہے تو جوڑا عطا کرنے پر وہ قادر ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ بھی دعا پڑھیں، اور یہ بھی ومن کل شیء خلقنا زوجین پڑھیں۔ یقین رکھیں اول و آخر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بہتر اور مناسب رشتہ قائم فرما دے گا۔ لیکن پہلی والی بات کو نہ بھولیں، ابتداءً جب معاملہ ان کا طے ہونے کا آتا ہے تو اس میں اپنی طرف سے تاخیر نہ کریں، ابھی اتنا کورس باقی ہے، ابھی ہمارے یہ پروگرام ہے، وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کی یہ ملازمت ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم جن اسباب کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، یہ تاخیر ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہو رہی ہے، بعد میں رشتوں کے لیے مشکل بن رہی ہے، اور خود ان کی اخلاقی زندگی کو تباہ کرنے کا یہ بڑا سبب بن رہی ہے۔ لہٰذا سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ معاملے کو مؤخر نہ کریں۔ رحمت للعالمین کی نگاہیں قیامت تک آنے والے فتنوں کو ملاحظہ فرما رہی تھی، اس لیے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ تاخیر اس میں نہ کی جائے، اس میں ٹال مٹول نہ کی جائے۔ مفتی صاحب، یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ معاشرے میں ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ جی ہاں، دیکھیے اس سلسلے میں تو ہمیں قرآن کریم نے پہلے ہی سے اچھے اور پاکیزہ معاشرے کو بنانے کے لیے اصول دیے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہوتی ہے تو پہلے یہ غور کر لیں کہ یہ جو ہماری بیوی ہے، شریک حیات کون ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، کوئی اور نہیں ہے، ہمارے بدن کا ہی حصہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام پیدا فرمائی گئیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے خاتون کے سلسلے میں یہی فرمایا، بیویوں کے سلسلے میں، کہ یہ کیا ہے، انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے فرما کر حبیب پاک علیہ السلام نے شفقت و رافت، رحمت و محبت
کرنے کا ایک حسین اسلوب قائم فرما دیا ہے کہ ہمارے بدن کا حصہ ہے تو اگر آدمی سختی کرتا ہے تو کس پر کر رہا؟ مان لیجئے کہ اگر آپ کی پھسلی میں درد ہے، وہ حصہ آپ کو بے چین کر رہا ہے، اس درد کی وجہ سے آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ درد مجھے بے چین کر رہا ہے، یہ پھسلی کی تکلیف کی وجہ سے میری آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، دماغ میرا بالکل متاثر ہے، میرے چین و سکون کو اس درد نے غارت کر دیا، لہذا آپ غصے میں آ کے اگر آپ پھسلی کو ماریں تو آپ عقل مند قرار پائیں گے؟ لوگ کہیں گے نادان اور بیوقوف ہے. ارے وہاں درد اگر ہے تو درد کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس حصے کو کیوں مار رہے ہو؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین پیرائے میں فرما رہے ہیں کہ وہ عورت کیا ہے؟ تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کی گئی مخلوق ہے. اگر تم اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تو تم اپنے ہی بدن کے حصے کے ساتھ گویا کہ زیادتی کر رہے ہو. تو اس طرح سے حبیب پاک علیہ السلام نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ایک بہترین تعبیر بیان فرمائی ہے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہارے جوڑے تم ہی سے پیدا کیے ہیں، تمہارے جوڑے تم ہی سے پیدا کیے ہیں. فرمایا اللہ یہ فرما سکتا تھا ہم نے پیدا کیے ہیں، مگر کیا فرمایا ہم نے تو پیدا کی تم سے ہی پیدا کیے ہیں، تمہارے حصے ہی سے ہم نے ان کو بنایا ہے. کیوں کر بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. تو زندگی میں آج بے سکونیاں جو ہم پا رہے ہیں یہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ رشتہ خود چین و سکون کا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جوڑے بنائے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہاری بے چینیاں ان کے پاس جانے کے بعد دور ہو جائے، بے سکونیاں تمہاری ختم ہو، قرار ملے، سکون ملے، راحت ملے، طمانینت ملے. پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین ہم نے مودت بھی رکھی ہے، مہربانی بھی رکھی ہے، محبت اور رحمت کا عنصر بھی قائم کیا. آپ سوچئے مودت اور رحمت دو کلمات ذکر کیے ہیں، اور آج ہم جو نا اتفاقیوں کا شکوہ کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہترین ہدایت ہے اس میں. مودت فرمایا محبت بھی تمہارے بیچ رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے. محبت اور رحمت دو لفظ کیوں ذکر کیے ہیں؟ مفسرین کرام اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، قرآن کے کلمے کی معنوی بحثیں کی ہے، وضاحتیں کی ہے. اللہ کا کلام بلاغت نظام ہے. مودت یعنی محبت کو کہتے ہیں، قلبی میلان کو کہتے ہیں. جب ابتدا میں دونوں بھی جوان ہوتے ہیں، شباب کا علم ہوتا ہے، تو ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے پوری ہوتی ہے. ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک داعیہ بھی ہوتا ہے، اس کے تسکین کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر کشش ہے، میلان ہے. مگر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں بھی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اب وہ خاص ازدواجی تعلقات مخصوص وظیفے زوجیت کے حساب سے ایک کو دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یہاں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں ہم نے کیا کیا؟ مہربانی کا جذبہ پیدا کیا. وہ میلان جو شباب کے دور میں ایک دوسرے کے ازدواجی تعلقات کے پورا کرنے میں رول ادا کر رہا تھا، اب عین مقصد تو حاصل نہیں ہو پا رہا کہ یہ بھی اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اب اس کی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی اس عمر کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ مہربانی کرنی ہوگی، یا اس کے ساتھ ترس کھائے وہ اس پر ترس کھائے. قربان جائیے قرآن کریم نے ایسے کلمات کے ذریعے سے اس رشتے کو نہایت ہی برکتوں رحمتوں والا اور نہایت ہی آسودگی والا، چین و قرار والا قرار دیا ہے. اب ساری نا اتفاقی ہمارے اپنے ان بتلائے ہوئے اصول کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہمیں اس اصول کو اپنانا چاہیے. اب اختلاف دور کرنے کے لیے دعائیں پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ پاک کے ناموں میں ایک نام ودود ہے جس کے معنی ہے محبت کرنے والا اور محبتوں کو پیدا کرنے والا. تو یا ودود یہ نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ نا اتفاقیوں کو دور کر کے مابین محبت پیدا فرما دے. امید ہے کہ اس کے نام پاک کی برکت سے وہ رشتوں میں محبتوں کو پیدا کرے گا اور نا اتفاقیوں کو، ناچاقیوں کو ختم فرما دے گا. ناظرین ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میں بیگم پیٹ وقار نگر سے. فرمائیے. بیگم پیٹ وقار نگر سے محمد صابر بات کر رہا ہوں. جی. یہ ایک فجر کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولانا آپ کو. جی. یہ فجر کی نماز میں جو سو بعض مساجد میں لائٹ بند کر دیتے ہیں، بعض مساجد میں لائٹ کھلے رکھتے ہیں، یہ روشنی رکھنا مناسب ہے یا نہیں رکھنا مناسب ہے؟ اس کے متعلق مسئلہ حل کر دیجیے تو مہربانی ہوگی. بہت شکریہ، آپ کا مسئلہ ضرور حل کرتے ہیں. مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے نور ہدایت میں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایک کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور بھائی عید کے بعد عید مبارک بول دیا تھا، اس کے بعد میں میرا دوسرا کال ہے. فرمائیے. میں کوئی ایک چھوٹا میرے ذہن سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی.
جب رمضان چل رہا تھا تو مسجدیں پورے آباد تھی، لیکن رمضان جیسے ختم ہو گیا ابھی 1 صف 2 صف بڑی مشکل سے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب جمعہ آتا ہے تو پھر مسجد بھر جاتی ہے۔ یہ لوگوں میں ذہن بدلنے کا کیسے کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کون، کہاں سے؟ میرا نام خواجہ ہے، میں بیگم پیٹ سے بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ مفتی صاحب، ایک سوال رہ گیا ہے، نانی کی قبر کو صاف کرنے کے لیے نواسا خدمت انجام دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ایسی ممانعت تو نہیں ہے جی، کیونکہ زیارت قبور کے جب احکام دیے گئے ہیں تو زیارت قبور میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہاں جب جائیں گے جی، کوئی اگر نامناسب چیز قبر پر اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو دور کر دیں۔ جی۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جب جماعت ہوتی ہے عام طور پر مساجد میں لائٹ بند کر دی جاتی ہے، اس میں تو شریعت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ لائٹ آپ بند کر دیں۔ اگر کوئی یکسوئی کے لیے، حضور قلب کے لیے اگر بند کر رہے ہیں تو اس میں شرعی ممانعات بھی نہیں ہیں، کھلا رکھتے ہیں تو یہ بھی شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ جی، پہلے دور میں کوئی اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ ٹیوب لائٹ وغیرہ، یا پھر اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بلا وجہ کے، بلا ضرورت کے کوئی بھی مسجد کی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس وقت کسی کی آمد و رفت بھی ہے نہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، لائٹ کی اتنی زیادہ شدید ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کی اگر بڑی بڑی لائٹوں کو اگر جو ہے بند کر دے اور چھوٹی سی اگر لائٹ کھلی رکھے اس غرض سے کہ اسراف نہ ہو، تو یہ بھی شرعی اعتبار سے ایک اچھی غرض ہے، اور اچھی غرض کے تحت میں اگر آپ کرتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر یکسوئی کے لیے کرتے ہیں یہ اس میں بھی جائز ہے۔ محض کوئی ایک رسم ہے بھائی چل رہا ہے بند کرنا ہے بولے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی رسموں کی تقلید کی جائے یا اس کو اپنایا جائے۔ جی، بڑی اچھی بات تھی کہ رمضان جب آیا تو مسلمان مسجد میں شوق کے ساتھ شامل ہوئے، نمازیں پڑھی، تراویح، عبادتیں سب ہوا، لیکن رمضان کے بعد اس سلسلے میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ کیا ہے، اصل میں مقصد جو رمضان کا تھا جس کے ذریعے سے انسان کو بقیہ مہینوں کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس مقصد میں ہماری ناکامی ہے۔ ہم 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم رمضان کے حد تک مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایات ملی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہمیشہ اسلام اور ایمان پر قائم رہنا، تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ تمہاری جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو۔ جی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو گویا ہمارا مسلمان ہونا کسی زمانے کسی مکان کے ساتھ نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر وقت ہمیں اللہ کی احکام کی تابعداری کرنی ہے۔ خدا کا جو خوف ہے دل کے اندر وہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، اور اس طرح سے ہماری غفلتیں عدم خوف کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، روزے رکھ کر ہم کھانے پینے سے، ازدواجی تعلقات سے کیوں کر رکے رہے، اسی یقین کے ساتھ کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ ہم ایک کلی میں منہ میں پانی لیتے ہیں کلی کرنے کے لیے، تو روزے کی حالت میں دھوپ ہے اور انسان پیاسا ہے، اگر وہ جو منہ میں پانی لیا ہوا ہے کلی کرنے کے لیے، اگر اندر سے کوئی پانی کا کچھ حصہ اگر حلق میں پہنچا دے تو کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے، ظاہری طور پر کسی کی نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ گلاس میں پانی لے کے پی رہا تو شاید کوئی دیکھ لے، لیکن یہاں تو کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا ہوا ہے، اگر چند خطرے اندر چلے جائیں حلق میں سے وہ اتار دے اپنے پیٹ میں معدے میں پہنچا دے تو کون اس کو پوچھنے والا ہے، کون سا قانون روکنے والا ہے؟ مگر کبھی کوئی روزے دار کا ایسا واقعہ سننے میں آیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایک ہی چیز اس کے سامنے ہے کہ یہ تو ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے منع فرمایا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو جو یقین کی کیفیت رمضان کے مہینے میں رہی اس کو قائم رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہی یقین کی کیفیت ہمارے ساتھ ہے اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کامل اس کا یقین ہے اور اس کا استحضار ہے، تو ہم اس طرح کی غفلت نہیں کریں گے، مساجد ہماری ہم سے آباد رہیں گی اور اطاعت میں، فرمانبرداری میں ہم مستعد اور سرگرم رہیں گے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانش مند آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آنے والی زندگی کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ تیار کر کے رکھے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور نادان بے بس آدمی وہ ہے کہ جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ رکھے، تو معصیت میں سرگرم بھی رہے اور پھر بھی کہے کہ اللہ تو معافی کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، اپنی حالت کو سدھارنا چاہیے۔ تو ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے گویا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے
جو لاپرواہیوں کے واقعات یا حالات ہیں اس کو ہم بدل دیں، اور اللہ پاک کا جو فرمان ہے اس پر ہم یقین رکھیں۔ اللہ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا شاعر مشرق نے ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے ہماری دستگیریاں کرتی ہے اور کیسے ہمارے حالات سنور جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب ہم لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دنیاوی حالات بھی ہمارے اچھے ہو جائیں گے، آخرت بھی ہمارے لیے سنور جائے گی۔ ناظرین، اس اہم گفتگو کے بعد 4 ٹی وی کے اس اہم پروگرام نور ہدایت میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ آپ مسلسل ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام نور ہدایت، کئی سوالات اور جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں زین بازار سے فرحین بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے ایک سوال کرنا تھا، میری والدہ کا انتقال ہوئے 6 دن ہو گیا، اور مجھے میرے بھائی کی شادی کرنا، میری والدہ کی خواہش تھی میرے بھائی کی شادی ہو۔ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں۔ میرے بھائی صاحب دبئی سے آئے ہوئے ہیں، تو میرا بھائی بالکل اکیلا ہے، تو ہم لوگ بہنیں اور امی کی خواہش تھی، یہی منتھ میں ان کی شادی فکس ہو چکی تھی، تو کیا ہم چاہتا کرنے کے بعد ان کی شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی صرف جو ہے شوہر کے انتقال پر بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر کی گئی ہے۔ اس میں وہ سوگ کے ایام ہے، اس کے لیے اس میں زیب و زینت نہیں کرے گی، اس کے لیے شرعی اعتبار سے ممانعت ہے۔ بقیہ سارے رشتہ داروں کے لیے چاہے کتنے بھی عزیز ہوں کتنے بھی غیر عزیز ہوں، اگر وہ فوت ہو جائے اور انتقال کر جائے تو 3 دن حداد کے ہیں، سوگ کے ہیں، اور 3 دن گزر جانے کے بعد کسی بھی خوشی کی تقریب میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ تو والدہ کے انتقال کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی بیٹے کی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کی شادی کا مسئلہ ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو شرعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انتقال کے 3 دن کے اندر اس طرح کی تقریب نہیں کی جائے گی، 3 دن گزر جانے کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں، یہ آپ کے ثوابدید پر ہے، یہ آپ کی سہولت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ شرعی اعتبار سے اس میں کسی درجے کی بھی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ناظرین، اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ گفتگو کا آغاز ہوا تھا والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ بے شک صحیح ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اس میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما نحل والد من نحل افضل من ادب حسن، والد کی طرف سے اپنے اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو بہترین تربیت کا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لأن يؤدب الرجل ولده خیر له من ان يتصدق بساع، کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو ادب کی کوئی ایک بات بھی اگر سکھاتا ہے تو یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ 1 سا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ اگر کوئی 2.5 کلو یا 4 کلو 4.5 کلو جو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے تو اس کے بالمقابل اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو ایک اچھی بات اگر سکھاتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس کے مقابل اس کا فائدہ زائد ہوگا فرما رہے ہیں۔ تو اولاد کو سکھانا، سمجھانا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بے قابو جو ہو رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں جو ہم نے ترک کی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا ایک قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون بنایا ہے، جو بندہ رب کو ناراض کر کے کسی کو خوش رکھنا چاہتا ہے اللہ اسی کو اس کے سر پہ مسلط فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت ہے، حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی کو مول لیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے سر پہ مسلط فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے لیکن بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، دوست و احباب ناراض ہیں، ان کہتا ہے بھائی چلو تم خوش رہو یا ناخوش رہو، مجھے راضی تو اللہ اس کے رسول کو کرنا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، یہ سوچ کر بندہ جب ان کی رضا کو مقصود بناتا ہے باقی مخلوق روٹ جاتی ہے تو اللہ ایسا فضل کرتا ہے کہ پھر وہ لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ ناچاقیاں یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کرتا ہے تو وہ قوم اس پر مسلط ہوتی ہے۔ اور آج آپ غور کر لیں، ہم بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرنا چاہیں گے، ہماری
سرپرست حضرات سے، بڑوں سے، کہ اولاد کے فیوچر کو درخشاں بنانے کے جذبات میں ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم نے انہیں قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ہم نے انہیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا. ہم یہ سوچتے کہ چلو یہ تو کیسے بھی سیکھ لیں کہ اصل چیز ہے کہ دنیا میں وہ ترقی کریں، ان کے پاس دولت ہو، مال ہو، دنیا کی ڈگریاں ہو. ہم بچوں کے تقاضے تھے، ان کی خواہش تھی کہ بھائی یہ پہنو، ہم وہی پہنانے لگے. بچے کی خواہش تھی کہ فلاں جگہ جانے کی اجازت دی، ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا. ہم روکنا چاہتے تھے تو ہم یہ سوچے کہ بچہ ناراض ہو جاتا ہے. شادیوں میں آج یہی ہو رہا ہے، کوئی اگر ناجائز کام کرنا بچہ چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی مت کرو، بچہ ناراض ہو جا رہا، کہتا بابا جان ہماری خوشی ہے، آپ برداشت کر لیجئے. تو ان کی خوشی کے لیے ہم نے خدا کی خلاف ورزی کو گوارا کر لیا. تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اسی کو اس کے سر پہ مسلط کرتا ہے، وہی نافرمان ہو جاتی ہے، وہی دل دکھانے والی بن جاتی ہے. تو حدیث پاک میں، جامع ترمذی میں حدیث پاک کہ اللہ کا قاعدہ ہے، جو بندہ اس اللہ کو ناراض کرتا ہے اور کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ خوش نہیں کر سکتا اس کو، کیونکہ اس کی خوشی کیا ہے؟ وہ تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو خدا کو خوش کرنا ہے. لیکن اب اللہ کی طرف سے ایسا انتقام ہوتا ہے کہ وہی اس کے سر پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کے ذہنی الجھنیں ہوتی ہے. آج جو اولاد درد سر بنی ہوئی ہے، جیسے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، بالکل تیز رفتار جنون دیوانگی کے ساتھ گاڑیاں چلائی جا رہی ہے، اس کے بعد ایکسیڈنٹ کے بعد پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، اور ہمارے آنکھوں کے تارے، ہمارے دلوں کا چین و سکون جن ہمارے اولاد سے ملنا بھی ہمارے لیے وبال بن گئے، اور پھر ہم سے روٹ بھی گئے، چلے بھی گئے، پریشانیاں بھی آ گئی. یہ سب کچھ جھیلنا کیوں کر پڑ رہا ہے؟ ہم نے ان کو خوش رکھنے کے لیے خدا کی نافرمانیاں کی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے. کاش ہمیں شعور آ جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنی اولاد کو بتلائیں دین کیا ہے، اور اولاد اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، یہاں بھی آسودگی ہوگی، وہاں بھی چین و قرار ملے گا. اللہ ہم سبوں کو ہدایت دے، ہماری آنکھیں کھل جائے، ہمارا دل روشن و منور ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام میں ہمیں چین و سکون نصیب ہو جائے، اور پھر ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں اور وہاں کی کامیابی بھی اللہ ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دے. یہی ہمارا مقصود بن جائے. آمین. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انور بھائی بات کر رہے ہیں نا؟ جی فرمائیے. جی انور بھائی، میں رمضان میں بھی پورا ایک مہینہ تقریباً کال کرتے رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کا کال تو لگا نہیں. جی. اور جو لاسٹ دن آپ پروگرام رکھے تھے اس میں بھی کال کیا لیکن لگا نہیں کال. بس میں کچھ سوال تو نہیں پوچھنا تھا، یہ صرف یہ بولنا تھا جیسا کہ آپ لوگ رمضان تمام میں جو ایک مہینہ جو پروگرام مسلسل جو چلا لیتے رہے، تو بقرعید جو آ رہی ہے ابھی، تو بقرعید سے کم ایک ہفتہ پہلے ایک ایسا پروگرام رکھیے کہ قربانی کے مسائل سے پبلک پوری واقف ہو جائے، کیونکہ اس سے ہم کو تو ایک مہینہ ہم کو تو بہت چیزیں معلوم ہوئے جو نہیں معلوم تھے، تقریباً بہت کافی چیز معلوم ہے. بس یہی آپ سے گزارش تھی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کون، کہاں سے؟ جی میں ملک پیٹ سے مدثر بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کے کال کا، آپ کی تجویز کا. ہم شامل کرتے ہیں آپ کی تجویز کو، غور کرتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام منعقد کریں گے تاکہ اس حوالے سے لوگوں کو قربانی کے ضروری مسائل بتائے جا سکے. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان پروگراموں کی پیشکشی کا بنیادی مقصد صرف معلومات میں اضافہ نہیں بلکہ عملی تقاضوں کی تکمیل ہے. مسلم معاشرے میں معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں جو خرابیاں آ گئی ہیں، ان خرابیوں کا ازالہ بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد ہے. ابھی آپ نے مفتی صاحب سے گفتگو سنی، اس گفتگو کے ذریعے اگر ہم اپنی زندگی میں عملی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں تو بڑی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں. کال ڈراپ ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے دوسرے کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں. خوش آمدید. السلام علیکم. جی کال ٹرانسفر میں شاید کچھ دشواری ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب بات کر رہا ہوں صاحب، ریاست نگر سے. فرمائیے. جی صاحب میرے کو یہ سوال معلوم کرنا تھا، کیا صاحب کھانا کھاتے وقت سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ کھانا کھا رہے ہوں، اگر آپ کے منہ میں لقمہ ہے تو اس وقت آپ جواب مت دیجئے. جب آپ لقمہ حلق میں پہنچا چکے ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. جی ناظرین آئیے روزمرہ کی زندگی سے متعلق بھی سوالات، ان کے جوابات، علمی سوالات، ان کے جوابات، اور ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، پھر ان کے جوابات جاننے کا بھی موقع ملتا ہے. اس طرح علم کی ایک ایسی محفل ہے جس میں آپ بہترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
آپ سے ایک سوال پوچھنے کا تھا میرے کو. فرمائیے. آپ سے رمضان سے میں آپ کو فون کر رہی ہوں, لگ رہا نہیں تھا آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے. ہماری بہن کی شادی نہیں ہو رہی, میں آپ سے یہ سوال کرنے کا تھا. جی بہن آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں کشن باغ سے بات کر رہی ہوں. جی. اور ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں آ رہے رمضان سے, ہماری پریشانیاں دور ہی نہیں ہو رہی. اللہ آپ کے گھر کی پریشانیاں دور فرما دے. ہم دعا کرتے ہیں, مفتی صاحب سے سوال بھی کریں گے. رشتوں کے سلسلے میں جیسا کہ کچھ دیر پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا, ایک آیت مبارکہ ہے, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہتر رشتے جم جائیں گے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار جو بھی بھلائی تو مجھے عطا فرمائے, بے شک میں اس کا محتاج ہوں. اس کو آپ پڑھیں اول و آخر درود شریف پڑھ کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں, اور اس کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہدایات دی گئی اس پہ عمل بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں, تو پھر نہیں ہوگا مسئلہ. آپ کو, ہم کو, سبوں کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو, التزام بھی ہو, اہتمام بھی ہو. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ 5 وقت کی نمازیں بھی ہم پابندی سے پڑھیں. مرد حضرات مساجد کو جائیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, اور خواتین گھر کے اپنے اندر شرعی احکام کی مکمل رعایت کرتے ہوئے جن دنوں میں پڑھ سکتی ہے ناغہ نہ کرے, نماز کا اہتمام کرے. اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کرے, اللہ کا ذکر کرے, تسبیحات پڑھیں جو رسول پاک علیہ السلام نے بتلائی ہے. یہ ساری پریشانیوں سے بچانے والی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, حبیب پاک علیہ السلام کی شہزادی جب آپ کی بارگاہ میں معروضہ کی تو آپ نے فرمایا تمام چیزوں کے لیے تسبیحات ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ان تسبیحات کو بھی آپ پڑھتے رہیں گے نا, انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی, گھر میں آپ کے چین و سکون رہے گا. جی ناظرین, اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں. آسان طریقے سے پریشانیوں کا حل آپ نے سنا. تسبیح کے ذریعے آپ پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے مسائل میں مبتلا ہیں کہ معاشی طور پر کمزوری ہے. جی ہاں, گھر آسودہ ہے, نمازوں کی تلاوت ہو رہی ہے, لیکن معاشی مسائل پریشان کرتے ہیں. جی معاشی مسائل کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے معاشی تنگیاں جو ہے وہ انشاءاللہ راحتوں میں بدل جائیں گی, آسودگیوں میں بدل جائیں گی. جی ناظرین, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرے کو یہ سوال کرنے کا تھا, کوئی لوگ مسجد سے بغض رکھتے ہیں اور مسجدوں کو نامہ رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے بول کے معلوم کرنے کا تھا. مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور عبادت کے مقامات ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جو مقامات ہیں وہ مساجد ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کے باغات قرار دیا ہے. لہٰذا بندے مومن کو مساجد سے قلبی تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ 5 وقت تو فریض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد ہی میں آنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا دل کہاں رہے, مسجد ہی کی طرف رہے لگا ہوا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 خوش نصیب وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 کی فہرست بیان کی تو ایک شخص کا تذکرہ کیا, فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد پھر اب باہر گیا تو دل کدھر لگا ہوا ہے, مسجد کی طرف, کہ کب اذان کی آواز کان میں پہنچے اور میں پہنچ کر اللہ کی عبادت ادا کروں. یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے, اور مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے, منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا. صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے کہ جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی پانی میں رہے تو مطمئن ہوتی ہے, پانی سے نکالو تو بالکل پریشان رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا مومن کا حال یہ ہے کہ مسجد سے اگر نکل گیا تو بے چین ہوتا, مسجد میں آئے تو سکون ملتا. اور منافق مسجد میں کیسے رہتا, فرمایا جیسے کہ جال میں
पिंजरे में शिकार जैसा होता, उसका मतलब पिंजरे के अंदर अगर कोई परिंदा है, शिकार है, तो उसको सुकून मिलता, पिंजरे से निकला तो सुकून मिलता। मुनाफिक मस्जिद में बिल्कुल बेचैन रहता, पिंजरे में जैसे एक कैदी है उसका जैसा उसका हाल होता है। मोमिन को सुकून मिलता, जैसे मछली पानी में चैन पाती है, मोमिन को भी अल्लाह की इबादत में चैन मिलता है। तो लिहाजा मसाजिद से बेताल्लुकी बिल्कुल ये मोमिन का शियार नहीं हो सकता, बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। मुफ्ती साहब, जॉब के लिए बहुत से नौजवान जॉब के लिए बेचैन रहते हैं, वो क्या वजीफा पढ़ें? तो जॉब के लिए 2 वजीफे पढ़े। एक तो अल्लाह का नाम बासित और रज़्ज़ाक़ है, या लगाकर उसका विर्द करें, या बासितु या रज़्ज़ाक़, या बासितु या रज़्ज़ाक़, ए रिस्क देने वाले, ए रिस्क में कुशादगी देने वाले। और एक आयत शरीफा ये पढ़े, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसको पढ़ते रहें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह से दुआ की तो अल्लाह ने उनके लिए रोजगार का भी इंतजाम किया और उनके लिए रिश्ते का भी बेहतरीन इंतजाम फरमाया। तो लिहाजा दोनों के लिए वो मुअस्सिर है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर भी पढ़ें, या बासितु या रज़्ज़ाक़ का विर्द जारी रखें। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।